ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں، ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں جبھی وہ اندھیروں میں ہیں، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کیے گئے یہ حکم ہے زبردست علم والے کا۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی، یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال، سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے، اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے۔ دلائل قدرت سے بحث ہے۔ ایک خدا کو پہچاننا ہے تو یہ پوری کائنات اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کی گواہی دے رہی ہے۔ کون سی چیز ہے جو اس کی نشانی نہیں ہے؟ لیکن یہاں کچھ بہت بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر ہے۔ پہلے مردہ زمین کی بات کی گئی، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ مردہ دلوں کے لیے مردہ زمین ہے، وہ نشانی ہے ان کے لیے کہ اگر وہ مردہ زمین زندہ ہوتی ہے تو یہ مردے بھی زندہ ہوں گے جیسے زندہ ہوں۔ اب تیرہ بختوں کے لیے رات اور اس کی تاریکی کو نشانی بتایا، جن کے نصیب میں سیاہی ہے کہا گیا یہ رات بھی جو بہت سیاہ ہے یہ بھی ہماری نشانی ہے۔ فرمایا گیا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ان کے لیے۔ اللہ والے کے لیے تو ایک سبزہ بھی اور ایک گھاس بھی جب اگتی ہے تو وحدہ لا شریک پڑھتی ہے۔
وہ وحدہ لا شریک کہ وہ اکیلا ہے، لیکن ان کے لیے ایک نشانی رات ہے۔ لیل کہتے ہیں رات، اس کی جمع لیالی آتی ہے۔ وآیت لہم اللیل، ان کے لیے ایک نشانی رات ہے۔ رات بھلے تاریک ہو لیکن وہ ایک نشانی ہے، بہت بڑی نشانی۔ نسلخ منہ النہار، ہم کھینچ لیتے ہیں اس میں سے دن کو۔ سلخ کہتے ہیں جانور سے اس کی کھال نکال لینا، اس لیے الشاۃ المسلوخہ اس بکری کو کہتے ہیں جس کی کھال نکال لی گئی۔ تو نسلخو کا لفظ آیا کہ ہم نکال لیتے ہیں اس رات سے دن کو۔ تو گویا دن کی کھال چڑھی ہوئی ہے رات کے اوپر، اس کو ہم نکال لیتے ہیں، یعنی دن کو نکال لیتے ہیں۔ جیسے ہی دن کو ہم نکالتے ہیں یہ دنیا پھر ایک بار اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے، یہ سب اندھیریوں میں آ جاتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ اندھیرا ہی اصل ہے۔ رات کے اوپر دن کی جلد چڑھائی گئی ہے، رات کے اوپر دن کا نور چڑھایا گیا ہے۔ جب یہ نور کھینچ لیا جاتا ہے تو جو اصل ہے وہ رہ جاتی ہے۔ دن کے لیے ضروری ہے کہ طلوع شمس ہو، رات کے لیے کیا ضروری ہے آپ بتاؤ؟ اگر سورج نہ نکلے دل نہیں ہوگا، لیکن رات کے لیے بتائیے کہ کیا چیز نہ ہو کہ رات نہ ہو؟ رات کے لیے کیا ضروری ہے؟ رات کو کچھ ضروری نہیں ہے، رات تو ہے، اصلی رات ہی ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں رات پہلے ہے دن بعد میں۔ ہمارے ہاں سورج غروب ہوتے ہی تاریخ بدل جاتی ہے، اور مغربی دنیا میں جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو کہیں کچھ بدلتا ہے، اور ان کا سب معاملہ آدھا ہی ہے۔ جن کے پاس آدھی عقل ہے وہ اس سے زیادہ کیا کر سکتے، اور اسی پہ نازاں ہیں۔ جیسے ہی دن کو قدرت کھینچتی ہے ویسے ہی سب یہ اندھیرے میں آ جاتے ہیں، دن کھینچ لیا جاتا ہے۔ کیا قدرت ہے اس کی، رات اتنی تاریک ہے،
اس پر دین کا نور چڑھا دیا گیا. جیسے ہی وہ نور کھینچا گیا ویسے بس سیاہی سیاہی، سب اندھیرا ہی اندھیرا. نسلخ منہ النہار، نہار دن کو کہتے ہیں. ہم اس میں سے کھینچ لیتے ہیں دن کو. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو اچانک وہ اندھیروں میں ہوتے ہیں، تاریکیوں میں ڈوب جاتے ہیں. دن کا نور، یہ اتنی طاقت قدرت کی. رات اتنی اندھیری ہے، جب چاہتا ہے تو دن کا نور اس کے اوپر بکھیر دیتا، سب اجالا ہی اجالا. اور ایک ہی چراغ ہے، ایک ہی سورج ہے، چراغ ایک ہی ہے، سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اس لیے کہ اندھیرا اصل ہے. ایک چراغ تمام جہاں کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. تو نبی آخر الزماں ایک اکیلے جو ہیں سارے جہاں کے رسول ہیں. اور اتنا سمجھ میں کہ ایک چراغ سارے جہاں کے لیے کافی ہے، اور ایک نبی آخر الزماں سارے جہاں کے لیے رسول کافی. تو ایک خدا پوری کائنات کے لیے کافی. کیا ضرورت ہے؟ نہیں تو پھر تمام سورج ہی سورج بنائے ہوتا. وہ ایک چراغیز دری بزم کی از پرتو آن، ہر کجا می نگری انجمن ساختان. بس چراغ ایک ہی ہے، ہر چہار طرف اجالا ہے. جدھر دیکھو سب انجمن قائم ہے. تو یہ رات ان کے لیے ایک نشانی ہے، ان کے لیے لہم، جو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس کو، ان کے لیے کافی ہے. ویسے ہمارے لیے بھی راتوں میں بڑی برکت ہے. ابھی شب معراج آئی تھی نا، کیا کہنا اس رات کا. اب یہ شعبان المعظم ہے، شب برات آ رہی، کیا کہنا اس رات کا. پھر ماہ رمضان المبارک ہے، اس میں شب قدر آ رہی ہے، کیا کہنا اس کا. یہ قرآن بھی اسی شب قدر ہی میں اترا ہے. شب قدر میں اترے، اور یہ بھی اجالا کرنے ہی کے لیے اتر رہا ہے. اسی طرح سے ذوالحجہ کی 10 راتیں بڑی مبارک، جمعہ کی رات بڑی مبارک. کچھ لوگوں نے جمعرات کو تو پہچانا ہے، لیکن جمعہ اور جمعہ کی رات نہیں سمجھ میں آئی ان کے. جمعرات کو پہچانا ہے. جمعرات کو روحیں ذرا اپنے گھر کی طرف آتی ہیں، پیر کو آتی ہیں، جمعرات کو آتے ہیں. تو اس کو تو تھوڑا سا کچھ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن جمعہ نہیں سمجھ میں آیا اور جمعہ کی رات نہیں سمجھ میں آیا.
تو ہمارے لیے بھی راتوں میں بہت کچھ ہے. رات کو ہمارے آرام کے لیے بنایا اور دن کو ہمارے کام کے لیے بنایا. لیکن کچھ لوگوں نے یہاں بھی الٹ پلٹ کے رکھ دیا ہے. رات کو کام کرتے ہیں، دن کو آرام کرتے ہیں. پورے دن کا آرام رات کے 1 گھنٹے کے آرام کو نہیں پہنچ سکتا. یہ آپ سمجھ لیجیے، وہ قدرتی چیز ہے، وہ آرام کے لیے بنا. تو رات جو ہے ان کے لیے نشانی ہے. اور یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ہم رات کو نہیں دیکھتے. بھلے رات میں انہیں کچھ نہ دکھائی دے لیکن رات کو تو جانتے ہیں وہ. وہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں سب اندھیرا ہی اندھیرا لکھا ہے. ہماری رات تو کبھی دن ہونے کا نام لیتی ہی نہیں. پہچانتے ہیں، نشانی ہے ان کے لیے. والشمس تجری، اور سورج رواں دواں ہے. یہ پوری کائنات جو ہے چل رہی ہے، سب چل رہے ہیں، سب سفر میں ہے. والشمس تجری، اور سورج جو ہے رواں دواں ہے. لمستقر لہا، اپنے ایک مستقر کے لیے جو اس کے لیے بنایا گیا، اس کے لیے ٹھہراؤ کی ایک جگہ ہے، وہ ادھر وہ چلتا پھرتا رہتا ہے. اور سورج کے چلنے سے ہی دن اور رات وجود میں آتے ہیں. وہ چلتا رہتا ہے. حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ فرمایا، اے ابو ذر تمہیں معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ جانے اور اللہ کا رسول. اور صحابی کا یہی جواب تھا. جتنے صحابی ہیں یہی جواب تھا. اور ہمارے لیے یہی جواب کافی ہے. ہمارے لیے جب یہ وہابی کچھ ہے ہی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، تو اس کی بات بھی کرنا ٹھیک نہیں. یہ ہے نہیں کسی لائق. صحابی بس کافی. تمہیں ضرورت ہے تم ان سے گفتگو کرو. صحابی کی بات کہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول، وہ یہی کہتے. پھر کبار صحابہ ہوں، بڑے بڑے ہوں، یا ان کے جو درمیانی درجے کے ہیں مرتبے میں، رتبے میں، یا ان سے کم درجے کے، سب کی گفتگو یہی تھی کہ اللہ جانے اور اللہ. کہاں یہ عرش کے نیچے جاتا ہے اور وہاں سجدہ کرتا ہے. اس کو حکم ہوتا ہے تو پھر وہیں چلا جا جہاں سے آیا ہے، پھر واپس آتا ہے. یعنی اپنے سفر کا آغاز جہاں سے کیا تھا پھر وہیں چلا جاتا. اس کی ایک منزل ہے، ایک اس کی راہ ہے، اس پر ہی چلتا رہتا ہے.
قدرت نے اس کے لیے ایک منزل، ایک راستہ بنا دیا، اس پر چلتا رہتا ہے اور پھر جا کر کے سجدہ کرتا ہے۔ اور کون سی چیز ہے جو اسے سجدہ نہیں کرتی؟ اتنا بڑا ہے سورج، وہ بھی سجدہ کرتا، سب سجدے میں، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو سجدے میں، سورج، چاند، ستارے، سب سجدہ۔ تو یہ چلتا رہتا ہے اپنے مستقر پر، جو اس کا مستقر ہے۔ مستقر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ، جہاں رک جائے، جائے قرار کو، ٹھہراؤ کی جگہ، سانس لینے کی جگہ، اس کو مستقر بول۔ اس کے لیے منزل ہے، تو ہم نے اس کے لیے مستقر ہے۔ اس کا مستقر کیا؟ عرش کے نیچے ہے، وہیں جا کے سجدہ کرتا ہے۔ ایک منزل ہے، اس کو طے کر، دن رات میں طے کر لیتا ہے۔ اس کے چلنے سے ہی دن رات وجود میں آتے، اور چاند کے چلنے سے مہینہ وجود میں آتا ہے، اس کے چلنے سے دن اور رات وجود میں، سب چل رہے ہیں۔ اور دن رات سے ہی مل کے پھر ہفتہ بنے گا، ہفتے سے مہینہ بنے۔ اسی لیے شمسی مہینہ بھی ہے، قمری مہینہ بھی ہے۔ اپنے ہاں قمری مہینہ ہی ہے نا، چاند والا مہینہ۔ تو یہ چلتا رہتا ہے اپنے مستقر پر، اپنے ٹھہراؤ کی جگہ پر۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا، یہ اندازہ ہے، ایک راہ متعین کر دی، ایک منزل مقرر کر دی اس کے لیے، بس اس پر یہ چلتا ہے۔ جس کے لیے جو راہ مقرر کر دی اس پر وہ چل ہی رہا ہے، پھر ایسا چلتا ہے کہ مجال ہے ایک سیکنڈ ادھر ادھر ہو جائے، نپی تلی چال، مجال نہیں کہ ایک سیکنڈ ادھر ادھر ہو جائے۔ ذرا اس کے حکم کی فرما برداری تو دیکھیے، کب سے چل رہا ہے، یہ چلتے چلتے تھکا بھی نہیں، نہ کہیں تھکا نہ کہیں رکا، چلتا ہی رہتا ہے، ایک سیکنڈ کا کہیں فرق نہیں ہو سکتا ہے، چل رہا ہے۔ آدمی ذرا 2 رکعت نفل پڑھ کے تھک جاتا ہے، سانس لینے لگتا، اور قدرت نے بھی کہا تم تھکتے بہت ہو تو 4 رکعت تراویح پڑھ کے ترویحہ پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی جلدی جلدی پڑھ کر کے بیچارہ کسی طرح سے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ حافظ جی بیٹھنے کہاں دیتے، یا پھر عوام حافظ جی کو کہاں بیٹھنے دیتے ہیں۔ لیکن یہ کب سے چل رہا ہے سورج، کب تک چلے گا؟ جب تک خدا چاہے گا۔ ایک دن سورج اور چاند بھی نہیں ہوں گے، یہ دونوں اٹھا کر کے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں، سورج بھی چاند بھی، کوئی ضرورت نہیں رہے گی کسی کی۔ یہ نہیں رہیں گے تو ان کے پجاری کہاں رہیں گے؟ سب ڈال، اس لیے کہ سورج جو روشنی حاصل کرتا ہے وہ جہنم ہی سے لے رہا ہے، تو جو اس کی اصل ہے وہیں پہنچے گا، ہر چیز اپنی اصل تک پہنچتی ہے۔
پہنچی وہیں خاک جہاں کا خمیر تھا، مٹی وہیں پہنچتی خمیر جہاں کا ہو، وہیں سے لیتا ہے روشنی، وہیں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن چل رہا ہے۔ چاند کی روشنی خود اس کی اپنی نہیں ہے، وہ مستعار ہے سورج سے، وہ عکس ہے، اسی لیے اس میں ٹھنڈک ہے، چاند میں ٹھنڈک ہے، اور سورج سیدھے لیتا ہے جہنم سے، نار اللہ الموقدہ، وہاں سے لیتا ہے، بالکل معلوم ہوتا ہے کہ دنیا جہنم ہو گئی ہے۔ آج ہی پیپر میں تھا کہ آسمان سے آگ برس رہی ہے، لکھتے رہتے ہیں، اس میں نمک مرچ مسالہ لگا کر کے کچھ ادبی گفتگو کرتے ہیں، کچھ مبالغہ آرائی کرتے کہ آسمان سے آگ برس رہی ہے، تو نثر لکھنے والے بھی مبالغہ کرتے ہیں اور نظم لکھنے والے، یعنی ایسی چلچلاتی دھوپ ہے کہ اسے دھوپ نہ کہیے، آگ کہیے، آگ برس رہی۔ اکبر الہ آبادی کو بھی کچھ ہری ہری سوجھی تھی تو اس نے بھی کہا کہ بھائی اپریل میں اور مئی میں اور جون میں یہ زیادہ گیلا نہ کیا کرو، یہ 3 مہینے گرمی کے ہیں، اس میں گرمی تو ہوگی۔ خود اپنے ہی بارے میں کہہ ڈالا کہ پڑ جائیں ابھی آبل اکبر کے بدن میں، پڑھ کر جو کوئی پھونک دے اپریل مئی جون۔ ہاں یہ کہ اپریل کہے منہ سے، مئی کہے اور جون کہے اور پھونک دے میرے اوپر تو آبلہ نکل آئے گا گرمی، کچھ اور پڑھنے کی ضرورت، اتنے گرم مہینے ہیں۔ اب یہاں تو ہوا گرم نہیں ہوتی ہے بامبے میں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے کہ حالت کیا ہے، پنکھا چل رہا ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، حالت کیا ہے۔ تو میں سورج کو کہہ رہا تھا کہ سورج کب سے چل رہا ہے، کب تک چلے گا، نہ یہ کہیں تھکا نہ کہیں رکا، نہ ایک سیکنڈ کا کہیں فرق ہوا، نہ کبھی ہوگا۔ کیا حکم پر خدا کے تابع داری ہے، اتنی بڑی مخلوق اتنی تابع دار، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہو سکتا، چلے گا برابر سے، نہ ایک سیکنڈ پہلے اپنی منزل پر پہنچتا ہے اور نہ ایک سیکنڈ بعد، بالکل ٹھیک۔ کیا اندازہ ہے اس زبردست علم والے کا، زبردست قدرت والے۔ والقمر، قمر چاند کو کہتے ہیں، اس کی جمع اقمار آتی ہے۔ قدر نہ ہو، ہم نے اس کے بارے میں اندازہ کیا، منازل، اس کے بارے میں بھی منزلوں کا اندازہ، اس کی بھی منزل ہے، چاند کی الگ منزل ہے، سورج کی الگ منزل ہے، اس کا مستقر کچھ اور ہے، اس کی منزل کچھ اور ہے، ہم نے اس کی منزل بھی درست کی ہے۔ جب یہ نکلتا ہے چاند ذرا دیکھو تو کتنا باریک ہوتا ہے، بڑی مشکل سے دکھائی دیتا ہے، اور کسی ایک کو اگر نظر آیا گیا تو چیخ چیخ کر کے وہ پوری آبادی کو بلاتا ہے کہ آؤ دیکھو یہاں سے دکھائی دے رہا ہے، کتنا باریک ہوتا ہے۔ جب دوسری رات آتی تو کچھ بڑا ہو جاتا ہے، تیسری آتی ہے تو اور بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عربوں کے ہاں سب کے نام الگ الگ ہیں، 3 رات کے چاند کو کچھ کہتے ہیں، 6 رات کا چاند ہو تو کچھ کہتے ہیں،
اور 9 رات کا چاند ہو تو کچھ کہتے ہیں، 10 رات کا چاند ہو تو کچھ کہتے ہیں، اور 13، 14، 15 جو ایام بیز ہے اس کو کوئی کچھ اور نام دیتے ہیں، یا انہی کا نام دیا ہوا ہے۔ پھر یہ بڑھتا رہتا، 13، 14 کو تو بالکل پورا ہو جاتا، ماہ تمام، اسی کو بدر کہتے ہیں، بدر کامل، پورا چاند ہو جاتا۔ دیکھا آپ نے، پورا ہو جاتا۔ یہ پورا چاند 14 کو ہوتا ہے، 14ویں رات کو۔ 14ویں رات کی چاندنی جو ہے اسی لیے مشہور ہے۔ 14 کا جو دن گزر جائے گا رات میں، وہ 15ویں شب آ جاتی ہے، اس میں چاند یہ پورا ہو جاتا۔ ایک بار جب پورا ہو گیا تو پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ 14 تک پورا ہوا، اس کے بعد پھر گھٹنا شروع ہو، پھر گھٹتے گھٹتے آخری تاریخوں میں کھجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح سے ہو جاتا ہے۔ ذرا قدرت کا اندازہ تو دیکھ، ان سب چیزوں کو ذرا عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، عارفانہ نگاہ سے دیکھیں، پہچانیے کہ کیسا، ارے کل تک یہی تھا کہ پورا تھا، پھر اب کھجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح سے آ رہا ہے بیان۔ حتی آدھا، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آیا، کل ارجون القدیم، کھجور کی سوکھی ٹہنی، ارجون ٹہنی، قدیم پرانی، پرانی ٹہنی کی طرح سوکھ کر کے ہوگا، نکلا تھا تو مختصر، آخر میں بھی مختصر، درمیان میں پورا ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اسی کا اندازہ ہے۔ انسان کو ہی دیکھ لیجئے آپ، پیدا ہوا تھا تو کیسا تھا؟ ایک قدم نہیں چل سکتا تھا، کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ جب پیدا ہوا تھا، دھیرے دھیرے جو ہے کھڑا ہونا اس کی سمجھ میں آیا، پھر چلنا اس کی سمجھ میں آیا، پھر دوڑنا بھاگنا اس کی سمجھ میں آیا، اور پھر وہ نوجوان ہوا، اور پھر وہ اپنے شباب کو پہنچا، شباب کامل۔ جب اپنے کمال کو پہنچا، جیسے پہنچا پھر زوال شروع ہو گیا۔ وہاں بھی 40 تک نصف النہار ہے، 40 کے بعد ڈھلنا شروع، وہاں بھی زوال لگتا ہی ہے۔ 40 تک جو چاہو اچھل کود کر لو۔ اسی لیے کھانے کا شوق 40 سے پہلے جو ہے کچھ تھوڑا بہت کھا لو، پورا کر لو۔ 40 کے بعد کھانا ہے ہی نہیں، صرف جینا ہے۔ جینے کے لیے کچھ کھاؤ، اگر کھانے کے لیے جیو گے تو نہیں جی سکو گے۔ کچھ لوگوں کا ایسا شوق ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی ویسے ہی کھانا چاہتے ہیں جیسے جوانی میں کھاتے رہے، اور ان کو سمجھائیے بھی تو جواب میں وہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ بھوکے مرنے سے اچھا ہے کچھ پیٹ بھرے ہو کے مر جائیں۔ اور وہ مر بھی گئے، ان کے بارے میں مجھے معلوم ہو کہ وہ ٹرین میں مر گئے۔ تم جب اتنا اس طرح سے کھاؤ گے تو کہیں بھی مر جاؤ گے۔ وہ اپنے اوپر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسرے پہ کیا رحم کریں۔ کھانا ضرور آدمی کے لیے ہے، لیکن آدمی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ چلیے، تو تم دیکھتے نہیں ہیں سب ان کا گھٹنا بڑھنا،
ان کا تمام ہونا، ان کا نہ تمام ہونا تم دیکھتے نہیں، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسا عروج و زوال یہاں چل رہا ہے. روز ایسا ہوتا ہے. سورج جب نکلتا ہے صبح کو آپ دیکھیں، وہ ٹکٹکی بات کی آرام سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ذرا اوپر چڑھ جائے آپ ذرا دیکھیے تو، اور نصف النہار تک آئے تو آنکھ نہیں ملا سکتا. جب اپنے پورے شباب پر ہو، سورج چمک رہا ہو پوری تمازن، تو کوئی آنکھ ملا سکتا نہیں کر سکتا نا. تو اسی طرح سے وہ نبی آخر الزمان جن پر نبوت پوری ہوئی تھی، ان کو ٹھیک سے کون دیکھ سکے گا؟ رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کیا ہے کسی نے تجھے بجز ستار، سوا خدا کے کوئی اور تجھ کو کیا جانے. تو شمس نور ہے شب پر نمت اولو الابصار. آپ نورانی آفتاب ہیں، اس مادی آفتاب کو آپ نہیں دیکھ سکتے، وہ پورا نورانی آفتاب ہیں حضور. اس پورے نور کو کہاں دیکھ سکیں؟ تو کوسنا کاٹنا ہے تو اپنی آنکھوں کو کوسو کاٹو کہ تم دیکھ نہیں سکتے اس مادی آفتاب کو. اس سراج وہاج کو تم نہیں دیکھ سکتے، بھڑکنے والے. وہ نورانی آفتاب ہے. آنکھ والے وہاں چمگادڑ ہیں، چمگادڑ کو دن کو کچھ نہیں سجائی دیتے. آنکھ والے وہاں کو نہیں، کچھ نہیں. قدرت جانتی کہ کیا ہے معاملہ. لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا، سورج کو نہیں پہنچتا، مناسب نہیں ہے، سورج کے لیے مناسب نہیں ہے. ان تدرک القمر کی وہ چاند کو پکڑ لے. بھائی سب چل رہے تھے، دوڑ لگا دیں، کہے تھے سورج کے آج تو تم کو پکڑوں گا میں. بچے پکڑا پکڑی کھیلتے ہیں نا، تو سورج اور چاند بھی شروع کر دیں. کبھی دیکھی پکڑا پکڑی؟ گہن لگتے تو دیکھا ہوگا چاند کو بھی سورج کو بھی. پکڑا پکڑی دیکھی ہے؟ یہ انسانی کو سب کھیل سوجی ہے. ساری خرمستیاں سب اپنے اپنے کام میں لگے ہیں، ان کو خرمستی سوجی ہے. جو بچے بہم جا بجا کھیلتے تھے، نہ ان میں کبھی مصطفیٰ کھیلتے تھے. کبھی حضور کھیلنے نہیں گئے، کھیلنے کے لیے آئے. ارے حضور تو حضور ہیں. غوث پاک کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ارادہ کیا تو ایک آواز آتی تھی کہ میں نے تمہیں کھیل کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، تو بھاگ آتا تھا اور ماں کے دامن میں چھپ جاتا تھا. بچپن کی بات ہے یہ غوث کی. جس کا بچپن ایسا ہو جوانی کیسی ہو. اس سے کم بحث کرتے ہیں، ان چیزوں سے لوگ کم بحث کرتے ہیں. کی طرح ان کا بچپن تو دیکھ. میں کبھی کبھی جب بخاری شریف یا مسلم شریف کھولتا ہوں، جسے صحیحین کہتے ہیں، تو کہتا ہوں یا اللہ، یہ بخاری شریف کو لوگ بہت سند میں لاتے ہیں اور لانا چاہیے، اور وہ ہے اس لائق کہ اسے لایا جائے. مسلم شریف کو لوگ سند میں لاتے ہیں، وہ ہے اس لائق کہ لایا جائے اس کو. تو بخاری تو لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے، سند میں لاتے ہیں، لانا چاہیے. لیکن امام بخاری کو بھی آپ نے پڑھا کہ وہ کیا ہیں؟ بس ان کو پڑھ لو.
امام بخاری کو بھی پڑھ کے دیکھو کیا ہے. کہ کیسے انہوں نے یہ کتاب جو بخاری شریف ہے کس طرح سے انہوں نے تصنیف کی اور کس طرح سے اس کی تدوین کی، اس کا مسودہ کیسے کیا، مبیضہ کیسے کیا، زندگی کیسی گزاری، کبھی دیکھا آپ نے؟ ایسے بخاری نہیں ہو گئے. تو سورج کو یہ نہیں پہنچتا، مناسب نہیں ہے سورج کے لیے کہ چاند کو پکڑ لے، دوڑ لگائے اور کہے میں سورج ہوں، چاند سے کہے تو چل کے بتا آج تو تجھے پکڑوں گا. کبھی ہوا ایسا؟ کبھی پکڑا نہیں، مناسب ہی نہیں. ہم نے سب کا راستہ متعین اپنے اپنے راستے پر، کوئی کسی کے راستے پر نہیں جا سکتا. اپنی راہ چھوڑ کے دوسرے کے راہ پر نہیں جا سکتا. سورج کے لیے مناسب نہیں کہ چاند کو پکڑ لے. ادراک کہتے ہیں پا جانے کو. کبھی بھی ایسا ہوا نہیں، نہ ہوگا. وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور رات کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ دن سے پہلے آ جائے. دن آئے گا تو ہی رات آئے گی، بغیر دن کے آئے رات آئی نہیں. جیسے اب یہ رات ہے، یہ کہے کہ میں تو اب دن نہیں آنے دوں گی اور پھر رات ہی آ جائے گی، نہیں آ سکتی. یہ رات ہے، اس کے بعد دن آئے گا تو ہی رات آئے گی. دن سے پہلے رات نہیں آ سکتی. مجال نہیں کسی کو. سب اپنی اپنی جگہ پر. قدرت نے کہا کہ انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حد میں رہے. ہر چیز اپنی حد میں ہے. انسان بے حد کیوں ہو رہا ہے؟ حدیں کیوں اپنی چھوڑ رہا ہے؟ اپنی حد، اپنے حدود کو، اپنے قیود کو کیوں نہیں پہچان رہا ہے؟ ہر ایک نے تو اپنی حد کو پہچان، میری حد بس اتنی ہی ہے، میری لیمٹ اپنی اتنی ہی ہے، میری بساط اپنی اتنی ہی ہے. ہر چیز نے پہچان لیا. انسان کے کیوں نہیں سمجھ میں آیا کہ میرے حدود و قیود یہ ہیں، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. وہی حدیں بتانے حضور آئے تھے، اسی کا نام شریعت ہے. وہ حد بتا دی، اس سے آگے مت بڑھو. پکڑنے وہ چلا ہے جس کو یہ پکڑ نہیں سکتا. آدمی پکڑنے چلا ہے اس کو. جسے امریکہ پکڑنے چلا ہے اسلام کو. ہمیں اسلام کو کیا یہ نام نہاد سلطان و شیوخ کو پکڑے رہو. اسلام کا تم کیا بگاڑ سکو گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. یہ تمہارے بس کی چیز نہیں. بس ایسے القاعدہ بناتے رہو، داعش بناتے رہو، کھیل کھیلتے رہو جو شاہوں کا کھیل ہے. یہی بازیگری ہے شاہوں کی. یہ سیاسی بازیگرانہ چالیں ہیں. اور اخبارات میں جو کچھ آپ دیکھتے ہو سب سیاسی بازیگری ہے. کوئی مطلب کی بات دکھائی ہی نہیں دیتی، کوئی بھی نہیں. ہم لوگ 4 منٹ میں 5 منٹ میں 4-5 پیپر دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ رات بھر دیکھتے، خدا جانے کیا دیکھتے ہیں. ان کا پیپر ختم ہی نہیں، ایک حاشیہ پڑھتے رہتے. فرمایا کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، سورج کے لیے مناسب نہیں ہے ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو پکڑ لے. وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور رات کے لیے مناسب نہیں کہ دن سے آگے نکل جائے اور کہے آج ہماری تمہاری دوڑ ہے رات کی اور دن کی دوڑ ہو جائے، اور رات کہے کہ میں دوڑ میں آج نکل جاؤں گی، دن نہیں ہو، دن ہرگز نہیں ہوگا. کیا نظام اس کا ٹھہرایا ہو.
آنا ہی ہے دن کو۔ تمہیں یہ بتایا گیا کہ جیسے رات کے بعد دن ہے، ممکن ہی نہیں کہ رات کے بعد دن نہ آئے، اسی طرح یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عروج کے بعد زوال نہ آئے، ممکن ہی نہیں، آئے گا، ہر حال میں آئے گا، تو اس کو نگاہ میں رکھے۔ ممکن ہی نہیں کہ جوانی کے بعد بڑھاپا نہ آئے، ممکن ہی نہیں کہ زندگی کے بعد موت نہ آئے، سب اس کا قائم کیا ہوا نظام ہے۔ کوئی نکل نہیں سکتا آگے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا، چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، چاہے اور ستارے ہوں، ہر چیز اپنے اپنے گھیرے میں پیر، سب چل رہے ہیں، سب حرکت میں، آسمان بھی حرکت میں، رات دن حرکت میں ہے، 7 آسمان، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا؟ رات دن تو سبھی حرکت کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ہوگا ہی، بدلے گا۔ اور ہر برے دن کے بعد بھلے دن ہے، یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یقیناً ہے، ہر برے دن کے بعد بھلے دن، بھلے وہ چند دن ہو لیکن ہیں، اور ہر بھلے دن کے بعد برے دن ہیں، یہ سب الٹ پھیر لگا رہے۔ ہر سردی کے بعد گرمی ہے، گرمی کے بعد سردی ہے، کبھی موسم ایک دم خشک ہے، کبھی دیکھے باران رحمت آیا اور جل تھل سب ہوگا، سب بدل رہا ہے۔ اگر سب بدل رہا ہے تو اور بھی معاملہ بدلے گی، دنیا بھی بدلے گی، سب یقین رکھو بالکل بدلے گا، یہاں تغیر ہی تغیر دیکھو گے، لیکن نظام سے ذرا دیکھیے، قدرت نے کر کے بتایا کہ ہم نے جس کو جس راستے پر لگا دیا، سب تو لگے ہوئے ہیں۔ سعدی صاحب نے اس مطلب کے لیے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، لکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے سب کام میں لگی ہوئی ہے، اور جس کو جس راستے پر قدرت نے ڈال دیا ہے اس پر وہ چل رہی ہے، اور یہ پورا کارخانہ آدمی کے لیے بنایا گیا ہے، پورا کارخانہ۔ اس کارخانے کا آدمی دیکھ لے کہ پورا کارخانہ آدمی کے لیے گردش کر رہا ہے، تو آدمی سوچے کہ میں پھر کس لیے ہوں، پورا کارخانہ تو میرے لیے ہے، اس لیے کہ خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر آدمی کسی نے کہا، آدمی کو اللہ نے اپنے لیے بنایا، یہیں سے انہوں نے نتیجہ نکالا ہے۔ جب سب کام میں لگے ہوئے ہیں، تم بھی کام میں لگ جاؤ، سب تمہارے لیے ہے تو تم خدا کے لیے ہو جاؤ۔ چلیے صاحب، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے، پکڑ نہیں سکتا ہے، نہیں پہنچ، مجال نہیں ہے پکڑ،
حد سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے۔ سبقت یعنی آگے نکل جانا۔ کوئی رات دن سے آگے نہیں نکل سکتی، کبھی نہیں ہوگا۔ اب سب کو معلوم ہوا کہ سب کے لیے قدرت نے ایک حد بنائی، اس کو اسی میں رہنا چاہیے۔ جب بادلوں کے لیے ایک حد ہے کہ یہیں جا کے برسو، کبھی کبھی ایک کھیت میں بارش ہوتی ہے، وہ بازو والے میں نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک حد ہے، یہیں برسنا۔ سعدی صاحب نے اس کو لیا ہے، ابر بادو مہو خورشید فلک در کارن، یہ بادل بھی جہاں حکم ہوتا وہیں برستا ہے۔ باد مانے ہوا، ہوا جہاں حکم ہوتا وہیں چلتی ہے۔ ابر بادو مہو، میں کہتے ہیں چاند کو، ماہ کا مخفف ہے۔ تات نانے بکفاری بو بغفلت نہ خوری، ہم آز بہر تو سرگشت و فرما بردار، شرط انصاف نہ باشد کی تو فرما نہ بری۔ سب تو کام میں لگے ہوئے ہیں، سب کی ایک حد بنا دی گئی، جہاں حکم ہے وہ اتنا ہی کام کر رہے ہیں۔ تو رات جو ہے کبھی دن سے آگے نہیں نکل سکتی۔ وہ کلن، ہر کوئی، اب کلن کہہ کے مضاف الیہ کا ذکر نہیں ہے، یہی ثوابی تو سیارے نہیں، سب اپنے اپنے گھیرے میں۔ تو جو سب اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کر رہے ہیں، تو انسان کو بھی چاہیے کہ اپنے حدود و قیود میں رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔